بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔ ناظرین اکرام، دل کی دنیا اس سلسلے کا ایک اور موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہماری گفتگو جاری ہے دل کو سدھارنے والی باتوں کے بیان کے سلسلے میں۔ ہم نے آخری جو بات سنی وہ تھی موت کی یاد۔ دل کی درستگی کے لیے موت کی یاد ازحد ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ نوجوان اتراتا ہوا چلا جا رہا ہے، بہت خوبصورت ہے اور اچھے لباس میں ہے اور اتراتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ کر کہا شاب معجب بشبابہ، اپنی جوانی کی وجہ سے اترا رہا ہے اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اترا رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ اپنی قبر میں جی رہا ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگوں اپنے دلوں کی دوا کرو، علاج کرو اپنی موت کو یاد کر کے۔ موت کی یاد ازحد ضروری ہے۔ ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دل کی درستگی کے اور کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ دل کی درستگی کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے مستحب کاموں کا اہتمام کیا جائے۔ فرائض کو پوری طرح ادا کریں کہ یہ فرائض آپ کے دل پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کا اثر آپ کے نفس پر، آپ کے دل پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے یہ بات بارہا سنی، ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ لوگوں سنو، جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے کہ وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو جسم پورا کا پورا ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی درستگی کا اثر اعضائے جوارح پر ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور ہم جو اب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ انسان پر جو عائد واجبات ہیں، فرائض ہیں، اور انسان کو بتلائے گئے جو مستحبات ہیں، ان کو انجام دینے کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ یہ الٹا، یہ دوسرا راستہ ہے۔ دل کا اثر اعضائے جوارح پر ہوتا ہے۔ اب ہماری جو بات ہے وہ انسان کے اعضائے جوارح سے ہونے والے نیک کاموں کا اثر انسان کے اپنے دل پر ہوتا ہے۔ اس کا پتہ ہم کو چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور و معروف حدیث سے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جو میرے کسی ولی کے خلاف دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ بندہ کسی چیز کو ادا کر کے، کسی بھی کام کو کر کے مجھ سے قریب ہو، مجھے اتنا پسند نہیں ہوتا جتنا زیادہ میرے فرائض کو ادا کر کے مجھ سے قریب ہو تو مجھے پسند ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے دل کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور دل کو قربت نصیب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دل درستگی کی طرف جا رہا ہے، یہ درستگی کی علامت۔ تو فرائض کی ادائیگی دل کو اللہ سے قریب کرتی ہے، دوسرے الفاظ میں دلوں کو درستگی نصیب کرواتی ہے، دلوں کو درستگی دیتی ہے۔ یہ پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہا بندہ فرائض ادا کر کے جتنا مجھ سے قریب ہوتا ہے اتنا دوسری چیزوں کو ادا کر کے مجھ سے قریب نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ فرائض دل کی درستگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہا کہ بندہ برابر نوافل ادا کرتے کرتے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث کا یہ ٹکڑا، حدیث قدسی کا یہ ٹکڑا میرے اور آپ کے سامنے اس پہلو کو واضح کرتا ہے کہ یہ سنن و نوافل بھی میری اور آپ کی اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، دوسرے معنوں میں میرے اور آپ کے دل کی درستگی کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ ہمیں سے بہت سے بھائی ایسے ہیں جن بھائیوں کے پاس یہ ماجرا، یہ معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کی درستگی تلاش کرتے ہیں الگ الگ مقامات پر، الگ الگ ذرائع سے، لیکن ان ذرائع کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے عائد کردہ فرائض اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ مستحبات، ان کا اہتمام ہمارے اور آپ کے دلوں کی درستگی، استقامت، ان کی اصلاح یا ان کے صلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہم سنیں جو اس مسئلے کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحیح بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے، کہا کہ لوگوں بتاؤ لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنہ شیء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر، گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ آدمی روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے، غوطے لگاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو کیا اس کی گندگی میں سے کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ اس کی گندگی میں سے کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ اس کے جسم پر کسی قسم کا میل کچیل باقی رہتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی نہیں، کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مثال ہے 5 وقتہ نمازوں کی، جو 5 وقتہ فرائض ہیں، نمازیں ہیں، ان کی یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس طرح 5 مرتبہ دن میں غسل کرنا آدمی کے جسم سے میل کچیل اتار دیتا ہے، یہ 5 وقتہ نمازیں انسان کے میل کچیل کو، یعنی اس کے اپنے گناہوں کو، اس کی کوتاہیوں کو، اس کے خلل کو دور کر دیتی ہیں یہ نمازیں۔ اور نماز یہ صرف ظاہری عبادت نہیں ہے، اس عبادت کا تعلق ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن سے بھی ہے۔ اس کا آغاز نیت سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام باقاعدہ دل کی حاضری اور استحضار حضور قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ کیجئے، آپ سمجھیے آپ اس بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کا یہ ٹکڑا میرے اور آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتا ہے کہ یہ نماز جو بظاہر ایک ظاہری عمل ہے، حقیقت میں دل سے جڑا ہوا ہے، یہ فرائض، یہ مستحبات، ان کی ادائیگی ہمارے میل کچیل کو دور کرے گی، ہماری خلل کو دور کرے گی، ہمارے ٹیڑھ پن کو دور کرے گی، جسم کے ظاہری اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں، دل کے اندر جو خلل پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، وہ درستگی کی طرف آتا ہے۔ دل کی اصلاح کے لیے فرائض کی اہمیت کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بھی بیان فرمائی جو مجلس کے آغاز میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اللہ کے نبی جو کتاب آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے، لوگوں کو سنائیے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ سبحان اللہ، دل بے حیائی اور برائی کی طرف جو مائل ہوتا ہے، نماز کا یہ اثر ہوتا ہے کہ یہ نماز
اس دل پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اس دل کے اندر سے بے حیائی کی طرف جو میلان، جو رجحان ہے، یا جو ہے منکر کی جو محبت ہے، یا منکر سے جو تعلق ایک دل کا پیدا ہو گیا ہے، نماز اس پر روک لگاتی ہے، نماز اس پر بریک لگاتی ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ ناظرین کرام، ان تمام آیات اور احادیث سے میرے اور آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دلوں کی اصلاح اور درستگی کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ مستحبات کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ احکام کی پابندی کریں، کہ ان کی پابندی، ان فرائض کی ادائیگی، ان مستحبات کی پابندی ہمارے دلوں کو درست رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹیں۔ بریک پر جانے سے پہلے دلوں کی درستگی کا ایک اور سبب ہم لوگ سن رہے تھے، اور وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض اور اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ سنتوں کا اہتمام کرنا۔ فرائض اور نوافل، یعنی فرائض اور سنن کا جو اہتمام ہے، سنتوں کا جو اہتمام ہے، اس کا اثر ہمارے اپنے دلوں کی درستگی کے سلسلے میں ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہم نے بریک پر جانے سے پہلے سنی تھی۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور دل کی درستگی کے اور کیا کیا اسباب ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ دل کو اپنی درستگی پر برقرار رکھنے کے مزید جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت ہی اہم سبب ہے فقیروں اور مسکینوں کا خیال رکھنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں اونچ نیچ ذات پات کی بنیاد پر نہیں، لیکن مال و دولت کے اعتبار سے رکھی۔ نعمتوں سے مالا مال اور نعمتوں سے محروم انسان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان فرق اس حیثیت سے بھی رکھا ہے کہ کوئی یتیم ہے اور کسی کے والدین کا سایہ اس کے سر پہ برقرار ہے۔ دلوں کی درستگی اور دلوں کے سدھار کے لیے بہت ہی اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم ان مسکینوں اور فقیروں کا خیال رکھیں۔ ان کا خیال رکھنا حقیقی معنوں میں ہماری آخرت کی کامیابی ہو۔ سبحان اللہ، ہم عام طور پر فقراء اور مساکین کا خیال رکھنے کی جب بات آتی ہے تو ہم اسے اس جذبے سے لیتے ہیں کہ ہم کسی اور پہ احسان کر رہے ہیں۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کو ہم اس جذبے کے ساتھ انجام دیتے ہیں کہ ہم کسی کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، کسی اور کا بھلا کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ہمیں بتلایا، یہ سمجھایا ہے کہ ایک فقیر اور مسکین اور ایک یتیم بچے کے ساتھ کی جانے والی ہمدردی، یہ صرف اس کے ساتھ ہونے والی ہمدردی ہی نہیں ہے، وہ ہمدردی تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے دلوں کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ، میرے اور آپ کے دلوں کی درستگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر شکایت کرتا ہے اپنے دل کی سختی کی۔ کہتے اللہ کے نبی، میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اپنے دل کے علاج کرنے کا طریقہ یہ بتلاتے ہیں، کہتے ہیں فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر دل کی اصلاح چاہتے ہو، دل کو درست کرنا چاہتے ہو، فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، تو مسکین کو تم کھانا کھلاؤ اور یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ سبحان اللہ، ہم نے اسے ہمیشہ معاشرے کا ایک ایسا طبقہ سمجھا جو محروم ہے، جو صرف دنیا سے لیتا ہے، یتیم بچہ کفالت لیتا ہے، مسکین آپ کا مال و دولت لیتا ہے۔ لیکن اس پہلو سے آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر مسکین کا وجود، یتیم کا وجود اور اس کے معاملات کو اپنی ذاتی دلچسپی کے ذریعے حل کرنا، یہ میرے اور آپ کے دل کا علاج ہے، میرے اور آپ کے دلوں کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، آدمی آ کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں
کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، یہ علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اقبال نے کیا اچھی بات کہی، اقبال نے کیا اچھی بات کہی، کہا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اپنے دلوں کی اصلاح کا ایک بہت اہم ذریعہ یہ ہے کہ معاشرے کے دبے کچلے، کمزور اور مسکین، فقیر اور یتیم جو یہ سب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ ہوتا ہے، یہ صرف ایک احسان نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے دلوں کی درستگی کا بہت ہی اہم اور بڑا ہی اہم ذریعہ ہے۔ دلوں کی درستگی کے لیے ایک اور ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک اور سنت کو بھی اپنائیں، اور وہ سنت ہے بیمار کی عیادت کرنا۔ یہ فرض کفایہ ہے، جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو مسلمان اس کی عیادت کریں، یہ اس کا حق ہے مسلمان کا کہ اس کی عیادت کی جائے۔ لیکن سارے مسلمانوں کے سلسلے میں اگر کہا جائے تو یہ بات یاد رکھیں کہ سارے مسلمان اگر اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، گرچہ ان پر بذاتی ہی فرض نہیں ہوگا، ان کے اپنے آپ پر فرض نہیں ہوگا، لیکن اس کی زیارت کرنے میں ان کا اپنا بھلا ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو بیمار ہوں، یا ایسے لوگ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، یا خاص طور پہ ایسے لوگ جن کی موت کا وقت قریب ہو، نزاع کے عالم سے جو لوگ گزر رہے ہوں، ایسے لوگوں کی زیارت اور ایسے لوگوں کی عیادت اور ایسے لوگوں کے پاس حاضری، یہ ہمارے اور آپ کے دلوں کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ ایک تذکرہ سنیں کہ فلاں آدمی کے موت کے یہ حالات تھے، موت کے وقت ان کیفیتوں سے گزرا، اس کا اپنا ایک اثر آپ کے اور میرے دل پہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس تذکرے کو سننے سے زیادہ آپ خود حاضر ہو کر اس بیمار کی بے کسی اور مجبوری کو دیکھیں، اس پریشان حال آدمی کی پریشانی کو دیکھیں، یا آپ اس آدمی کو جا کر دیکھیں جس آدمی کی موت قریب ہے، جو اپنی آخرت کا سفر شروع کرنے جا رہا ہے، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا دل اس سے کس قدر اثر قبول کرتا ہے، کس قدر آپ کا دل اس کا اثر قبول کرتا ہے، یہ آپ کو اچھی طریقے سے پتا چلے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا ماجرا ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی طرف ہم اور آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ ہم ایسے مقامات، جن مقامات پہ حاضر ہو کر ہمارے اور آپ کے دلوں کو درستگی نصیب ہو سکتی ہے، جائیں اور جا کر اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ ہسپتال جائیں، آپ ہسپتال اپنے بیمار سے ملنے جاتے ہیں، ذرا سے ایک چکر ہسپتال کا لگا لیجئے، دیکھیے کیسے کیسے بیمار ہیں، کیسی کیسی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، آپ کے اپنے دل پر جو اثر ہوگا وہ آپ یقیناً محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دنیا اگر اللہ تبارک و تعالی صحت چھین لے تو کتنی بے رنگ ہو جاتی ہے، کتنی جو ہے بے کیف ہو جاتی ہے، کیسی کیسی جو ہے خوبصورت چیزیں کتنی بدنما نظر آتی ہیں، یا کتنی جو ہے بے قیمت نظر آتی ہیں، بے حقیقت نظر آتی ہیں۔ اور یہی چیز ہے جس کی ہمارے اور آپ کے دلوں کی اصلاح کے لیے ضرورت ہے کہ ظاہری رنگینی سے اوپر اٹھ کر ہم لوگ اس دنیا کو ایک دنیا سمجھے، اس دنیا کو ہماری اپنی ایک ضرورت سمجھے، ایک مقصد نہ سمجھنے لگے۔ پتہ یہ چلا ناظرین کرام کہ دل کی اصلاح کے لیے یہ بہت ہی اہم ذریعہ ہے کہ ہم اور آپ بیماروں کی عیادت کریں، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھیں، یا خاص طور پہ جو لوگ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہوں ایسے مقام پہ موجود رہے تاکہ ایک عبرت ہمیں حاصل ہو۔ یہ ہمارے اور آپ کے دل کی اصلاح کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کی اصلاح کے جو ذرائع اور بتائے ہیں، ان میں سے ایک اہم ذریعہ ہے علم کی مجلسوں میں حاضر ہونا، علم کی مجلسوں میں حاضری دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں علم دیا جاتا ہے، چاہے مسجد کے اندر نمازوں کے بعد ہونے والے درس کی بات ہو، یا ہفتہ واری اجتماع گھروں کے اندر، مسجد کے اندر یا کسی دوسرے تیسرے مقام پہ ہوتا ہو، یا پھر علماء موجود ہوں، علماء کی صحبت میں وقت گزارے، ایسے علماء جو اپنی صحبت میں علم لوگوں کو دیتے ہوں، وہ لوگوں کے مزاج میں ان کے رنگ میں ڈھلنے سے زیادہ لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہوں، ایسے علماء کے ساتھ وقت گزارنا، ایسے علماء کے ساتھ وقت بتانا اور علم حاصل کرنا، یہ دلوں کی درستگی کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علم کیا ہے؟
علم نام ہے اس چیز کا کہ آپ کو اپنی ضرورت بتائی جائے. علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ پر سے جہالت اور لا علمی کے پردے ہٹائے جائیں. اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ کہ توبہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو برائی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں. توبہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو برائی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں. اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کل من عصى اللہ فهو جاہل، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے. کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کما حقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پہچان اس پر اثر انداز ہوئی ہوتی تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی جرت نہیں کرتا. یہ جہالت ہے، یہ جاہل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر اس قسم کی غلطیاں کر رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم آدمی کو درستگی کی طرف لے کر آتا ہے. علم جہالت کے پردوں کو اٹھاتا ہے، علم جہالت کا خاتمہ کرتا ہے. علم بتاتا ہے دل کو کہ اس کے لیے کیا مفید ہے، کیا مضر ہے، اس کو کیا کرنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، کس رخ پہ آگے بڑھنا ہے، کس رخ پہ اپنے قدم روکنے ہیں. اپنے دل کے اندر روشنی کیسے لا سکتا ہے، دل کی تاریکی کو کیسے دور کر سکتا ہے. تو علم کا حاصل کرنا اور ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا جہاں واقعی معنوں میں علم دیا جاتا ہو، جہاں انسان کو اس کی اپنی پہچان اور اس کی اپنی شناخت دی جاتی ہو، جہاں اسے بتلایا جاتا ہو کہ تم کون ہو، تمہارے حالات کیا ہیں، ایسی مجلسوں میں جانا یہ انسان کے دل کی درستگی کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے. سبحان اللہ، آپ خود محسوس کریں جمعہ کے خطبات میں آپ پابندی کے ساتھ حاضری دیتے ہوں، مختلف قسم کے پروگرام میں مستقل آپ حاضری دیتے ہوں، نمازوں کے بعد کے جو دروس ہیں اس میں آپ حاضری دیتے ہوں، تو باتیں بار بار سننے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک قسم کی روحانی کیفیت ہمیشہ آپ کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے. اور وہیں آپ ذرا سا مصروفیات کی وجہ سے کبھی آپ حلقہ درس میں نہیں پہنچ پاتے، کبھی آپ کسی پروگرام میں حاضری نہیں دیتے، کبھی آپ جمعہ میں بھی، حالانکہ جمعہ میں پیچھے رہنے کا کوئی امکان نہیں، آپ وہاں جمعہ میں بھی وقت پر نہیں پہنچ پاتے، تو کیسی ویرانی آپ کو اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے اور کیسی قسم کی تنگی آپ کو محسوس ہوتی ہے. ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ دلوں کی درستگی کا ایک اور ذریعہ علم کی مجلسوں میں حاضری دینا اور علم کا حاصل کرنا بھی ہے. آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ یہیں رک جاتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں دل کی اصلاح کے سلسلے میں مزید کچھ باتیں ہم لوگ سنیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.